بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، 7 رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقدمہ مریم نواز، شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف درج۔ شہباز شریف کی رکنیت کی معطلی کے لیے نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک شخصیت جو کہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں، یہ شخصیت جو ہے MNA بھی رہ چکی ہیں، یہ شخصیت پاکستان مسلم نواز کی MP بھی رہ چکی ہیں۔ اس شخصیت نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس شخصیت کا دعویٰ ہے کہ 7 رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے مریم نواز، شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف درج کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ظلم اور بربریت کی ہے۔ اس شخصیت نے کیا کچھ کہا، اس کی ساری گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ شخصیت ہیں کون؟ ناظرین، اس شخصیت کا نام ہے میاں جلیل احمد شرک پوری۔ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، یہ شخصیت جو ہے یہ پاکستان مسلم نواز کی MP رہ چکی ہے 2018 سے 2022 تک۔ یہ ان کے MP رہے ہیں۔ 2002 سے 2007 تک یہ MNA رہ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر انکشاف کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا کلیم کیا ہے۔ ان کا کلیم کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے شہباز شریف کے اوپر، محسن نقوی کے اوپر، مریم نواز کے اوپر۔ اس ظلم کا انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے اور وہاں سے لاشیں غائب کی ہیں، جلائی ہیں اور ان کو غائب بھی کیا ہے۔ یہی کچھ انہوں نے اسلام آباد میں کیا تھا۔ اصل میں تو یہ نواز شریف فیملی کو عادت پڑ گئی، انہوں نے سامنے ماڈل ٹاؤن کیا، پھر انہوں نے یہ ظلم عمران خان کے اوپر کیا، آج تحریک انصاف کے اوپر کیا۔ اصل میں یہ لوہاروں کو پیاری عادت پڑ گئی ہے۔ TLP کی قیادت کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ نہیں ان کے پاس ہے، اغوا کیا انہوں نے، مار دیا انہوں نے، میرا جو اندازہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ 7 رضوی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے 3 شخصیات کے خلاف، مریم نواز، شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف درج ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریدکی کے اندر بہت ظلم اور بربریت کی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ظلم اور بربریت صرف مریدکی کے اندر نہیں بلکہ ڈی چوک پر بھی کی گئی، بہت سارے اور جو ہے یہاں پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کے لیے خون بہانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ نظیر، یہ جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں یہ بہت بڑی ایلیگیشنز ہیں، یہ چھوٹے الزامات نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے الزامات ہیں، اور لگانے والی شخصیت بھی کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے۔ MNA رہ چکے ہیں، MP ہیں اور نون لیگ کے اپنے MP ہیں۔ کیا ان کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ کیا ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ سننے والوں کے اوپر اس بات کا کیا اثر جائے گا؟ اور یہاں تک بات ہے 7 رضوی کے کیس کی۔ 7 رضوی کا کیس اس قدر زیادہ الجھ چکا ہے کہ جب تک اس معاملے کے اوپر حقیقی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، فیکٹس سامنے نہیں آئیں گے، اس کے اوپر جو اس طرح کے بیانات بھی سامنے آتے رہیں گے، اس طرح کی ایلیگیشنز بھی لگائی جاتی رہیں گی، یہ واقعہ کسی بھی لحاظ سے جب تک اس کے اوپر حکومت کی جانب سے واضح موقف اور واضح چیزیں سامنے نہیں آ جاتی، اس کے اوپر اس طرح کی ایلیگیشنز لگتی رہیں گی۔ نظیر، حکومت نے جس طرح کے دعوے کیے، پولیس نے جس طرح کے دعوے کیے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ عوام میں شکوک و شبہات بھی ہیں، بلکہ عوام کی زیادہ تر رائے اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی جائے تو عوام جو یہی سمجھتی ہے کہ 7 رضویوں یا ان کے بھائی انس رضویوں یہ دونوں جو ہے زندہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں زیادہ تر عوام کی یہی رائے ہے، اور کچھ عوام جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ زندہ بھی ہیں تو یہ کہیں پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، کہیں باہر نہیں ہیں بلکہ ایجنسیوں کے پاس ہیں۔ نظیر، یہ واقعہ جو الجھتا جا رہا ہے، جس طرح سے پولیس کے بیانات سامنے آئے، 7 رضوی کا سارا معاملہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ جس شخصیت کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اس شخصیت نے اتنے بڑے دعوے کر دیے ہیں، اور اگر ان دعووں کا جواب نہ دیا جائے، ان دعووں کے اوپر جو ہے حقائق کو سامنے نہ رکھا جائے، تو یہ دعوے جو ہے عوام جب سنے گی تو عوام سمجھے گی کہ یہ دعوے جتنی بھی کی جا رہے ہیں یہ دعوے سارے صحیح ہیں، چونکہ عوام کی سوچ اسی جانب جا رہی ہے کہ 7 رضوی اور انس رضوی جو ہیں وہ دونوں جو ہے وہ حیات نہیں ہیں، یعنی کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ دونوں جو ہے ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اب جس طرح سے بھی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ نظیر، دوسری جانب ایک جو اپلیکیشن سامنے آئی ہے، یہ اپلیکیشن دینا ہے عبدالحسیب کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن جمع کرائی ہے۔ یہ کیا اپلیکیشن ہے؟ میری ریاست پاکستان کے وفاقی ادارے کے سربراہ سے وفاقی پارلیمانی ممبر حلقہ NA 123 شہباز شریف کی رکنیت معطل کرنے کی درخواست ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے کہ شہباز شریف کی رکنیت معطل کی جائے
انہیں نااہل کیا جائے۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ شہباز شریف نے آشیانہ حسن میں کرپشن کی اور اپنی چنیوٹ مل کے پاس پل تعمیر کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ پیسہ ضائع کیا۔ تفصیلات نیب کے پاس موجود ہیں۔ جناب ایسے اقدام ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نامزدگی فارم کے سیریل 1 کے سب ایکشن 1 اور سیریل 2 کے سب ایکشن 2 کے تحت یہ رکنیت معطل کی جائے۔ یہ رکن الیکشن لڑنے کا اہل ہی نہیں تھا۔ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا جو کہ حلف کی بھی خلاف ورزی ہے اور ملک سے غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ رکنیت معطل کرنا آپ کا بحیثیت سربراہ الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی کی پاسداری ہے۔ عمل نہ ہونے کی صورت میں آپ کی بحیثیت سربراہ الیکشن کمیشن اہلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ العرض عبد الحسیب۔ ناظرین، اس شہری نے درخواست جمع کرائی ہے شہباز شریف کے خلاف۔ ایک جانب جو ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں، دوسری جانب آشیانہ ہاؤسنگ میں کرپشن کے الزام کے اوپر ان کے خلاف درخواست جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نیب کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کی رکنیت معطل کی جائے، ان کو نااہل کیا جائے۔ ناظرین، یہ جو اپلیکیشن جمع کرائی گئی ہے اس کی جو ہے قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق اس کی قانونی حیثیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے شہباز شریف کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ یہ درخواست چھوٹی درخواست نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ درخواست تب تک قابل قبول ہوگی جب اس کے پیچھے کوئی پاورفل شخصیت ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، اس کی کوئی بھی حیثیت برقرار نہیں رہے گی۔ نظر یہ درخواست جو دی گئی ہے، یہ جس طرح سے ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں، یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر حکومت بہت زیادہ مشکوک نظر آتی ہے۔ حکومت کو اس چیز کے بارے میں واضح بیان دینا چاہیے، چاہے مسئلہ سعد رضوی کا ہے یا انس رضوی کا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو معاملہ ہے، اسی درخواست کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس درخواست کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ جان بوجھ کے پریشرائز کرنے کے لیے شہباز شریف کے خلاف جو ہے جمع کرائی گئی ہے۔ اس وقت مسئلہ ایکسٹینشن نومبر قریب آ رہا ہے، نومبر کا خوف جو ہے حکومت کو بھی ہے، نومبر کا خوف جو ہے بہت سارے طاقتور حلقوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس نومبر کے اندر واقعات بھی بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اس لیے نومبر کا خوف جو ہے ہر جگہ پر ہے۔ اس وقت جو ہے ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جب انہیں خوف ہوگا کہ ان کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں، تو وہ جو ایکسٹینشن کی طرف بڑھیں گے، وہ ایکسٹینشن دیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس طرح ایکسٹینشن جو ہے آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس طرح کے تبصرے بھی کی جا رہے ہیں۔ نظیر طرح طرح کی باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں، لیکن اگر حقیقت کی بات کی جائے، اس وقت جو ہے عوام کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، نظیر اس نظام کی مثال اپنے اندر ہو یا عوام کی رائے میں ہو، اس کی مثال کچھ ایسے بن گئی ہے کہ جیسے ایک کمرے کے اندر بہت سارے چور بیٹھے ہوئے ہوں، یا چوروں کا ایک اجلاس ہو رہا ہو اور وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوں، لیکن سارے ایک دوسرے کو جانتے ہو کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ نظیر اس وقت جو نظام چل رہا ہے فارم 47 کی بنیاد کے اوپر، یہ جتنے بھی لوگ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان ایک دوسرے کا خوف ہے، ان کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ ہم سب جو ہے عوامی مینڈیٹ سے نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے چور ہونے کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کسی بھی لحاظ سے یہ لوگ جو ہے ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، اور اس ٹرسٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈر پریشر لانے کے لیے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان مسلم نواز کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگا دے گی، کبھی پاکستان مسلم نواز جو ان کے اوپر جوابی وار کر دے گی۔ یہی کھیل جاری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام، اس کی مثال ایسی ہو گئی ہے جیسے یہ ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس خوف کے تحت جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی نہیں کیا جا رہا اور ایک دوسرے کو پریشرائز کر کے اپنے مفادات پورے کی جا رہے ہیں۔ نظیر عوام جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے نظریات رکھتی ہے، عوام اس طرح سے سوچتی ہے۔ عوام سے اگر کسی بھی جگہ پر جا کے سوال کیا جائے یا سروے کیا جائے تو عوام کے جوابات جو ہے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس نظام کو سوچنا چاہیے، اس نظام کی کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے، عوام کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ ان کلیئر ہے، اس لیے عوام جو اسے اپنے اپنے میننگ لے رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے حالات جو ہے کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ نظر اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔